حسبنا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ انسانیت کی بہار، کائنات کو منور، بلند اور جنت بنانے والے فقط امام زمانہ ہیں۔ امام زمانہ کی آمد کے بعد سانس، زندگی، حیات بہت وسیع اور پھیل جائے گی۔ مشرق مغرب میں انسان طاقتور ہو جائیں گے، وبائیں ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج بھی دنیا کی، آج ہم نئے انداز سے بات کریں، انٹارکٹیکا، قطب شمالی اور قطب جنوبی اور اس کے علاوہ دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں آکسیجن کی کمی ہے، سانس لینا مشکل ہے، زندگی مشکل ہے۔ کئی ان بیلنس نظام ہے، اتنی سردی ہوتی ہے لوگ سردیوں سے مر جاتے ہیں۔ کئی ایسے علاقے، صحرا و تبتسی، صحرا ڈیزرٹ افریقہ اعظم، گریٹ صحرا ڈیزرٹ افریقہ، وہاں پہ زندگی ممکن نہیں۔ انتہائی بعض مقامات پہ ان بیلنس نظام ہے، وہاں پہ یا تو مخلوقات ہے نہیں، ہیں تو جلدی ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ یہاں کے جو دنیا کے وسط کے لوگ ہیں، قطب جنوبی، قطب شمال، انٹارکٹیکا میں زندگی نہیں گزار سکتے، آکسیجن نہیں ہے۔ کچھ ایسے مقامات، پہاڑی بلند مقامات ہیں جہاں بھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ آکسیجن مصنوعی طریقے سے دیا جاتا ہے۔ جب حجت دورہ آئیں گے، انٹارکٹیکا ہو، شمال قطب جنوب ہو، یا افریقی ممالک ہوں، یا بلند ترین پہاڑ ہوں، ہر جگہ فضا میں پروٹین بھی نظر آئے گی اور وٹامنز کی بھی کمی نہیں ہوگی اور سانس کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ امام زمانہ اس پوری زمین کے نظام، ایمان کے وجود کی برکت سے بیلنس میں آ جائیں گے اور لوگوں کی زندگی بڑھیاں ہوں گی اور غذاؤں میں لذت بڑھ جائے گی، فروٹ وغیرہ۔ گویا دوسرے لفظوں میں کہوں، میرے شہنشاہ کائنات دنیا کو جنت بنا دے گا۔ انسان کے اعضاء، پھیپھڑے ہوں، دل ہوں، سب یہ طاقتور ہو جائیں گے، کیونکہ فضا طاقتور، انسان طاقتور۔ یہ امام کے وجود اور ظہور کا اثر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔